یہاں حقوق کا تذکرہ ہے، عورتوں کے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں، لیکن مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے۔ اس ایک بات سے ہماری سوسائٹی بہت کنفیوژن میں ہے، اس لیے کہ جو وضاحت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے مردوں نے کی، اور مرد عورت کے شعور کی باریکیوں کو ویسے نہیں جانتا جیسے عورت عورت کو سمجھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے بارے میں وہی طریقہ کار اختیار کیا ہے جو مرد کے بارے میں اختیار کیا۔ پیدائش میں دونوں برابر ہیں، انسان ہونے کی حیثیت ایک جیسی ہے، نیک عمل کریں اجر برابر کا ہے۔ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کسی کا غلام بنا کر نہیں بھیجا، اسی وجہ سے انسان کسی کا غلام ہونا نہیں چاہتا، آزادی چاہتا ہے۔ آزادی ہمارا حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں، اس کے تو ہم غلام ہیں، اور حق تو وہی رکھتا ہے جو آزاد ہو۔ آج کی عورت آزادی چاہتی ہے، اپنی آزادی کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کے لیے آزادی چاہیے؟ اگر حقوق کے لیے آزادی چاہیے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے حقوق کی ضمانت کون دیتا ہے۔ حقوق کی ضمانت تو پیدا کرنے والے رب نے دی ہے، حقوق کا تحفظ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا حق دیا ہے، اسے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور عبادت کا حق دیا ہے، اسے تعلیم کا حق دیا، رائے کا حق دیا، اسے جائیداد رکھنے کا حق ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کا حق دیا ہے، اسے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا ہے، اسے دین کی حفاظت کرنے کا حق دیا ہے، اسے مساجد میں جانے اور اسلامی تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا ہے، اسے حیا کا حق دیا، حجاب کا حق دیا، صلہ رحمی کا حق دیا، کمانے کا حق دیا، بچوں کی تربیت کرنے کا حق دیا، مہر و وفا کو شناخت بنانے کا حق دیا، جنت میں گھر بنانے کا حق دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں ان کی وجہ سے ہی عورت دوسرے انسانوں کی غلامی سے آزاد ہوتی ہے، یہی حقوق آزادی کی ضمانت ہے۔ ہماری سوسائٹی میں مرد اور عورت دونوں کو اس بارے میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں جو بات آئی کہ مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے خاندانی نظام کو چلانے کے لیے، جیسے آپ دیکھیے کہ کوئی ادارہ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سربراہ تو ہوتا ہے نا، مرد ہو یا عورت ہو۔ خاندانی نظام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری ڈیسیژن مرد کا رکھا ہے، اس لیے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ مرد کماتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں، تو مردوں کا یہ کام ہے کہ وہ عورتوں کی کفالت کریں۔ آج ایک عجیب صورتحال معاشرے میں پیدا ہو گئی، مرد کمانا نہیں چاہتے، کفالت نہیں کرنا چاہتے، آج کمانے کی ذمہ داری عورت پر ڈالی جا رہی ہے ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ، کہ اس طرح عورت اپنے ڈیسیژنز کرنے میں آزاد ہو سکتی ہے، لیکن مرد یہ کہتا ہے وقت تو تجھے میں نہیں دیا تھا، آپ کا وقت تو میرا وقت ہے، میرے وقت میں سے دیا ہے تو مال مجھے لا کر دو۔ اسلام یہ کہتا ہے عورت کا مال عورت کا مال ہے، اس سے کوئی جبرن نہیں لے سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا۔ کتنی کنفیوژنز ہیں، الجھنیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آسانی سے دور کر دیں۔ جیسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے، ایسے ہی عورتوں کا بھی مردوں پر حق ہے، دونوں کے برابر کے حقوق ہیں، دونوں ایک جیسے انسان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں ہونے کی حیثیت میں عورت کو 3 درجے زیادہ دیے ہیں، اس لیے کہ عورت ماں ہونے کی حیثیت میں زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے،